حضرت عمر بن عبدالعزیز، جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کے انصاف اور عدل کی مثالیں آج تک بیان کی جاتی ہے۔ سلطنت کا عالم یہ ہے کہ 3 براعظم پر حکومت تھی اور 3 براعظموں تک کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ تھا، لیکن اپنا گھر خالی تھا۔ عید کا موقع ہے اور بچوں کے پہننے کو کپڑے نہیں ہیں۔ بچے ماں کے پاس آتے ہیں کہ ہمیں ابا سے کہہ کر کپڑے تو لے دیں۔ ماں یعنی فاطمہ بنت عبد الملک 7 نسبتوں سے شہزادی ہے۔ ان کے دادا خلیفہ بنے، ان کے والد عبد الملک خلیفہ بنے، ان کے 4 بھائی خلیفہ بنے اور ان کے شوہر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے، اور ان کا باپ عبد الملک اپنی بیٹی کو ہیروں میں تولتا تھا۔ اب عالم یہ ہے کہ بچوں کے پاس عید پر پہننے کو کپڑے نہیں ہیں۔ شام کو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کر تشریف لائے تو بیگم نے کہا، عید آ رہی ہے، بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے، فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، 3 براعظموں میں زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے اور خلیفہ کے پاس بچوں کی عید کے لیے پیسے نہیں۔ فاطمہ نے فرمایا، میرے پاس ایک ترکیب ہے کہ آپ اگلے ماہ کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، ان سے بچوں کے کپڑے سی لیتے ہیں۔ اگلے ماہ میں گھر میں اون صاف کر کے یا چھوٹی موٹی مزدوری کر کے گھر کا خرچہ چلا لوں گی۔ اللہ اکبر! یہ خاتون اول فرما رہی ہے کہ میں چھوٹی موٹی مزدوری کر کے خرچہ چلا لوں گی، آپ اگلے ماہ کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے اتفاق کیا اور باہر نکلے اور پھر جا کر اپنی خزانچی مزاحم سے ملے اور فرمایا، بھائی مجھے اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دو، بچوں کے لیے عید کے کپڑے لینے ہیں۔ آپ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ لاکھوں مربع میل کا حاکم اپنے خزانچی سے ادار تنخواہ کی منت کر رہا ہے، حالانکہ وہ خزانچی بھی ان کا ماتحت ہے۔ آپ چاہتے تو حکمیہ لہجہ اپنا سکتے تھے، لیکن نہیں، وہ عمر عبدالعزیز تھے، مزاحم بھی ان کا تربیت یافتہ تھا۔ اس نے جواب دیا، اے امیر المومنین، آپ اگلے ماہ کی تنخواہ ایڈوانس مانگ رہے ہیں، آپ مجھے لکھ کر دے دیں، آپ 1 ماہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو ایڈوانس تنخواہ دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ! یعنی خزانچی بھی ان کا تربیت یافتہ تھا، وہ بھی اپنے پیشے سے یعنی خزانچی بھی ان کا تربیت یافتہ تھا، وہ اپنی پیشے سے بے ایمانی نہیں کر رہا۔ انسان فانی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز ان سے 1 ماہ کی تنخواہ لے لیتے اور وفات پا جاتے، 1 ماہ کام نہ کر پاتے تو وہ تنخواہ حرام کہلاتی تھی۔ چونکہ کام جو نہیں کر پائے، عمر بن عبدالعزیز گھر واپس لوٹ کر آتے ہیں، فاطمہ سے فرماتے ہیں، فاطمہ میرے بچوں کو کہہ دو میں انہیں عید کے کپڑے نہیں لے کر دے سکتا۔ عید کی نماز ہوئی، سارے سرداران ملنے آئے، وہی عمر بن عبدالعزیز کے بچے بھی انہیں پرانے کپڑوں میں بیٹھے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بچوں سے فرمایا، آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا کہ عید کے کپڑے نہیں لے کر دے سکا۔ عمر بن عبدالعزیز کے ایک بیٹے کا نام عبد الملک تھا، جو عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں ہی وفات پا گیا تھا۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں ابا، آج ہمارے سر فخر سے بلند ہے، ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی۔ گھر میں تشریف لائے تو بچیاں منہ پر کپڑا رکھ کر بات کر رہی تھی۔ استفسار کیا، منہ پر کپڑا رکھ کر کیوں بات کر رہی ہو؟ بیٹیوں نے جواب دیا، آج ہم نے کچے پیاز سے روٹی کھائی ہے، ہم نہیں چاہتے ہمارے منہ سے آنے والی پیاز کی بدبو سے آپ کو پریشانی ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رونے لگے اور فرمایا، میری بچیوں، کوئی باپ اپنی اولاد کو دکھ نہیں دینا چاہتا، میں چاہوں تو تمہیں شہنشاہی زندگی دے دوں، لیکن میں تمہاری خاطر ہرگز جہنم کی آگ نہیں خرید سکتا۔ یہ 3 براعظموں کے خلیفہ حاکم کے گھر کا حال ہے کہ عید کے کپڑے نہیں، کھانے کو کچا پیاز ہے۔ رجب 101 ہجری بمطابق جنوری 720 عیسوی میں آپ بیمار پڑ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ نے آپ کے ایک خادم کو 1000 اشرفیہ دے کر آپ کو زہر دلوا دیا تھا۔ آپ کو علالت کے دوران ہی اس کا علم ہو گیا تھا، لیکن آپ نے غلام سے کوئی انتقام نہ لیا، بلکہ اشرفیہ سے لے کر بیت المال میں داخل کروا دی اور غلام کو آزاد کر دیا۔
آپ کی طبیعت جب بہت خراب ہو گئی تو آپ نے اپنے بعد میں آنے والے خلیفہ یزید بن عبد الملک کے نام وصیت لکھوائی، جس میں انہیں تقوی کی تلقین کی۔ 25 رجب 101 ہجری بمطابق 10 فروری 720 عیسوی کو آپ نے اپنا سفر حیات مکمل کر لیا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 40 سال تھی۔ آپ کو حلب کے قریب دیر سمان میں سپردہاک کیا گیا جو شام میں ہے۔ ان کا جب انتقال ہوا انہیں قبر میں اتارا گیا۔ رجا قبر میں اترے، وصیت کے مطابق ان کے کفن کی گرہ کھول کر دیکھی۔ رجا نے فرمایا، میں نے دیکھا عمر بن عبدالعزیز کا چہرہ قبلہ کی جانب تھا اور وہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھا، یوں لگتا تھا 14ویں کا چاند قبر میں اتر آیا ہو۔